بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا کہ ہم نے جدید دنیا کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا۔ ہم نے نہ قرآن کو صحیح طرح پڑھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو صحیح طرح سمجھا، اور نہ تاریخ کو پڑھا۔ نہ ہم نے دنیا کی تاریخ کو پڑھا، جو پڑھا بھی تو وہ صرف اتنا کہ جس پہ اپنے عقائد کو جسٹیفائی کر لیا جائے۔ تو جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اور اپنے عقائد کے ذریعے ہمیں الو بنانا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے علماء اس نئے فتنے کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ جمہوریت کو دیکھ لیں، جمہوریت میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ انسانوں کی حاکمیت ہے تو یہ کفر ہے، اور اس میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کی حاکمیت ہے، اسی کو تسلیم کر لیا جائے، تو پھر یہ اسلامی جمہوریت بن جاتی ہے۔ یعنی جمہوریت کو کلمہ پڑھوا لیا جائے، مسلمان کر لیا جائے۔ دیکھیں، کوئی نظام نہ کافر ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے، اس نظام کے نتائج سے اس کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی لوہے کے اوپر گولڈ پلیٹنگ کر دی جائے تو وہ سونا بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لوہے کی پراپرٹی کبھی چینج نہیں ہوگی، وہ بیہیویئر اس کا وہی رہے گا جو لوہے کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی چیز میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ جمہوریت کس طرح اسلام کی ضد ہے۔ جس طرح بادشاہی نظام ایک اجتماعی نظام ہوتا ہے، جس طرح اسلام ایک اجتماعی نظام ہے لیکن افراد کو شخصی حقوق دیتا ہے، اعتدال میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ریاست اور افراد کے درمیان میں برابری کا تعلق رکھتا ہے، لیکن بادشاہی نظام مکمل طور پر اجتماعی ہے، انسان کی کوئی انفرادی زندگی نہیں ہوتی۔ اس طرح اس جمہوریت بھی اسلام کی ضد ہے، یہی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس کی تاریخ کیا ہے کہ 1000 سال تک رومن کیتھولک نے جب ویسٹرن یورپ کے لوگوں کے اوپر مکمل اپنی اجارہ داری مضبوط رکھی، ٹھیک ہے، بادشاہوں کے ذریعے ان کے اوپر حکومت کی، اور ان کو نہ معاشی آزادی تھی کہ وہ کماتے تھے لیکن اپنی مرضی سے کچھ خرچ نہیں کر پاتے تھے، سارا جاتا تھا رومن کیتھولک کے پاس، ٹھیک ہے، وہ ان کی اجازت سے کچھ خرچ کر پاتے تھے۔ پھر ان کی کوئی آزادی نہیں تھی، وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو اتنی غلامی میں جکڑ لیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے سوچ تک نہیں سکتے تھے، ان کی سوچوں کے اوپر بھی ان کا غلبہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس جو ہے نا وہ بدترین بادشاہت نے، غلامی نے، پھر آخر اپنا رنگ دکھایا کہ علاوہ پختہ پختہ آخر 15ویں صدی میں انہوں نے اس چرچ کی اجارہ داری کو اتار کر پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ پروٹیسٹنٹ ایک نیا فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے چرچ کی ان تعلیمات کو، ہم خود پڑھیں گے اپنے بائبل کو، اور یہاں سے ان کے اندر رینائسنس کی جو ہے نا تحریک شروع ہوئی، ایج آف انلائٹمنٹ آ گیا، ان لوگوں نے سوچنا شروع کیا، لیکن جو انہوں نے نظریات بنائے وہ انتہائی تشدد پسند تھے۔ وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ انسان کلی طور پر آزاد ہے، ایک طرف کلی طور پر غلام تھا، اور اس کی ضد میں، یہ بادشاہی نظام کی ضد میں ایک نیا نظام کھڑا ہوا، کیا تھا کہ انسان کلی طور پہ آزاد ہے، جو کچھ مرضی کرے، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اگر بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو جب اللہ نے عقل دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ وہ انسان کائنات کے رازوں کے اوپر غور و فکر کرے، اپنی مرضی کا نظام بنائے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا تھا تو پر کیوں انسان کو عقل دی؟ اس طرح کے انہوں نے گمراہ کن نظریات بھی ان کے اندر آئے، کیونکہ توحید کی روشنی تو ان کے پاس تھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انسان کلی طور پر آزاد ہے، جو کچھ مرضی کرے، اور دوسرا جو کچھ وہ کماتا ہے سارا اس کا ہے، وہ اس کا مالک ہے، جہاں چاہے مرضی خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ دو ہیں نظریات جمہوریت کے، یہ روح ہیں جمہوریت کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا نظریہ بھی ان دونوں نظریات سے پیدا کیا، وہ یہ تھا کہ اب ہم نے اجتماعی نظام کیسے قائم کرنا ہے۔ ظاہر ہے ایک لوگوں نے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں وہ اجتماعی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سوشل کانٹیکٹ ہوگا، لوگ سارے اپنی مرضی سے چند لوگوں کو منتخب کریں گے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ بنائیں گے، تو وہ پارلیمنٹ لوگوں کے مسائل حل کرے گی، یعنی ان کی آزادی کا خیال رکھے گی، ان کی معاشی آزادی کا خیال رکھے گی، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں کیا ہوگا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہوگی، یہ جو حکومت ہوگی، یہ جمہوریت ہوگی، یہ ایک طرح سے ان انسانوں کی لونڈی ہوگی، یعنی اسٹیبلشمنٹ انسانوں کی ہوگی۔ تو ہمارے علماء نے غلطی کیا کی؟ انہوں نے اس لونڈی کو مسلمان کرنا شروع کر دیا، جو اصل روح تھی وہ تو اسی طرح ہی ہے، یعنی کلی طور پر آزاد انسان، اس کا فلسفہ کہتا ہے۔ دوسرا کہ
وہ جہاں چاہے مرضی خرچ کرے اپنے پیسے کو. اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اسلام کے دونوں پوائنٹ ضد ہیں. اسلام کلی طور پر انسان کو آزاد نہیں کرتا. اسلام انسان کو کچھ ایسے جکڑ بندیوں میں رکھتا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ تو انسان جو ہے نا وہ افراد کا شکار ہو جائے. تو اس افراد و تفرید میں انسان ایک اعتدال کا راستہ اپناتا ہے. اسلام فرماتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ امین ہے, جو کچھ کماتا ہے وہ اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کرتا. اس کو کچھ لمیٹیشن بتائی ہیں کہ یہاں پہ غلط کاموں کی ایک لسٹ بتائی ہے کہ جہاں پہ وہ خرچ نہیں کر سکتا, لیکن جمہوریت آزادی دیتی ہے. اب ہوا کیا, یہ فلسفہ تو پیدا ہو گیا, لیکن اس فلسفے کو سپانسر تو کرنا نا کسی نے. یہ فلسفہ زمین پر کیسے آ جائے گا جب تک طاقت نہیں ہوگی؟ دیکھیں, بادشاہی نظام کا بینیفیشری ایک طبقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اشرافیہ کا طبقہ, لینڈ لارڈ, جاگیردار طبقہ. تو وہ پیسے ان کے مالدار ہوتا ہے, پیسے دار ہوتا ہے, تو اپنے مال کی دولت کی بدولت میڈیا کے پہ کنٹرول کرتا ہے اور عوام کو یوز کر کے اپنا بادشاہی نظام قائم کرتا ہے, اپنی طاقت قائم کرتا ہے. اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ اسلام میں عام عوام سپانسر کرتی ہے, ٹھیک ہے. جب عام عوام سپانسر کرے گی, عام عوام کی طاقت ہوگی استعمال, تو اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی عام عوام ہوگی. وہی, لیکن وہ اس نظریے پہ جو اسلام کے پیش کرے گا پھر اسی کے اوپر چلے گی. دوسرا, جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کو بھی تو کسی نے جو ہے نا وہ اسپانسر کرنا ہے, تو وہ پھر ہی طاقت سے اسٹیبلش ہوگی. تو ہوا کیا کہ یہ جو دو پوائنٹ تھے کہ کلی طور پر آزاد انسان ہے اور جہاں چاہے مرضی خرچ کرے, اس نے یورپ کے اندر جو مالدار طبقہ تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس کے لیے بھی تو یہی جمہوریت تھی نا, یہی رول تھا. تو انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. کیسے؟ ان کو موقع مل گیا. جو پہلے بیچارے دبے ہوئے تھے ان کو موقع مل گیا, کیونکہ جب لوگوں نے سوچا, ٹھیک ہے, غور و فکر کیا, نئی دنیا کے جو ہے نا ایجادات ہوئیں, تو اس سے انہوں نے جیوگرافیکل ڈسکوری شروع کی. امریکہ ایجاد کر لیا, ٹھیک ہے, انڈیا سے پہنچنے کا راستہ ایجاد کر لیا. بڑے بڑے تجارتی راستے جب ان کو مل گئے, تو پھر انہوں نے اپنی نیوی کو اسٹرانگ کرنا شروع کیا. یعنی نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جیسے جیسے ان کی ضرورتیں بڑھتی گئیں وہ نئی نئی ایجادات کرتے گئے, ٹھیک ہے. تو جب وہ تاجر دنیا میں پھیلے یورپ کے, تو امریکہ سے انہوں نے ظلم تو بے انتہا کیے نا. ان پوری جو نیٹو امریکن آبادی ختم کر دی وہاں سے, ٹھیک ہے. وہ ذخائر ان کو ملے سونے کے, ٹھیک ہے, سونا بھر بھر کے ملا, چاندی بھر بھر کے ملا. پھر انہوں نے انڈیا سے تجارت کی اور انڈیا کے اندر سے بھی بہت زیادہ مال انہوں نے اکٹھا کیا. تو ہوا کیا کہ پہلے ویسٹرن یورپ میں ایک تھا بادشاہی طبقہ تھا, مذہبی طبقہ تھا. پھر ایک اشرافیہ کا طبقہ ہوتا ہے, یعنی جاگیردار طبقہ, ٹھیک ہے, جو درباری طبقہ کہہ سکتے ہیں, بادشاہ کا اور کیتھولک کا. اب ایک نیا بھی نو دولتیہ نظام جو ہے نا طبقہ پیدا ہو چکا تھا, جو تجارت سے بہت زیادہ پیسہ کما رہا تھا. اب اس نو دولتی طبقے کو بھی اپنی جو ہے نا وہ سیاسی نظام میں حصہ چاہیے تھا. لیکن بادشاہی نظام میں تو بادشاہ جس کو اجازت دے وہی سیاسی نظام کا حصہ بن سکتا ہے. تو اس نو دولتی طبقے نے, اس مالدار طبقے نے جو نیا مالدار ہوا تھا, اس نے عوام کو بھڑکانا شروع کیا کہ دیکھو یہ بادشاہت نے تمہارے جو ہے نا وہ زندگی اجیرن کر رکھی ہے. اصل میں ہوا کیا کہ جب مذہبی طبقے کی بادشاہی ختم ہوئی, تو مذہبی طبقے نے بادشاہوں کے نیچے پناہ لے لی. انہوں نے کہا کہ ڈیوائن رائٹس آف کنگ, یعنی کنگ اب حکومت کرے, ہم بیک سائڈ پہ بیٹھ کے نا وہ حکومت کرتے ہیں. لیکن عوام اب جو ہے نا وہ صحیح, ان کے اندر وہ رینائسنس کی تحریک پیدا ہو چکی تھی. تو اس نو دولتی طبقے نے ان کو جو ہے نا بھڑکایا کہ دیکھو جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کے لیے جو ہے نا جدوجہد کرتے ہیں کہ انسان آزاد ہیں, ہم اپنے سیاسی نظام بنائیں گے, ہم بادشاہ کی ڈیوائن رائٹس آف کنگ کے پیچھے کیوں چلے. باتیں تو ٹھیک تھی, عوام کو اکسایا گیا اور اس کو سپانسر کیا اس نو دولتی طبقے نے, ٹھیک ہے. اور جنگیں ہوئیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کو ووٹ ہوئے اور 60% کسی پارٹی نے ووٹ لیے اور پارٹی حکومت بنا لی, نہیں, انہوں نے جنگیں کی ہیں اس کے اوپر. آدھی آبادی یورپ کی ختم ہو گئی ہے ان جنگوں میں, اور انہوں نے اس نو دولتی طبقے نے اپنی جو ہے نا ملکوں میں جو ہے نا جمہوریتیں قائم کی. اور کیپٹلزم, یہی نو دولتی طبقہ جب انڈسٹریلائزیشن ہوئے, یعنی انڈسٹری کا ایک نیا دور شروع ہوا, ٹھیک ہے, تو یہی نو دولتی طبقہ جس کے پاس مال تھا انہوں نے فیکٹری لگانا شروع کر دی. عام عوام بیچاری پہلے بادشاہوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی, اب ان جو ہے نا تاجروں کے ہاتھوں, ان بزنس مینوں کے ہاتھوں, ان کیپٹلزم کے سرمایہ داروں کے ہاتھوں جو ہے نا وہ ذلیل ہو رہی تھی. تو کیا ہوا کہ ایک
وہی عوام جو پہلے ان کی غلام تھی اب ان کی غلام بن گئی. ٹھیک ہے. اب یہ ان تاجروں کو اور ان سرمایہ داروں کو تو آزاد انسان چاہیے تھے. ٹھیک ہے. بادشاہی نظام میں تو ایک لوگ غلام ہوتے ہیں, تو ان کو جو اپنی مارکیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی کنزیومر بھی تو چاہیے نا. ٹھیک ہے. ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو خریدار بھی تو ہونا چاہیے, اس لیے ان کی ضرورت بن گئی جمہوریت. ٹھیک ہے. دیکھیں جمہوریت نہیں ہوگی, انسان جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہوں گے, تو آج دیکھیں کہ مسلمان اگر اپنے اسلام پر کاربند ہوں گے تو کیا ان کی فلم انڈسٹری, ان کی فیشن انڈسٹری, ان کی گارمنٹس انڈسٹری, غرض ہر طرح کی جو ہے نا وہ جس کی ضرورت بھی نہیں ہے ایسے پروڈکٹس کی, لیکن وہ انسانوں کے اندر بیچتے ہیں, بلینز ڈالر کی انڈسٹری ہے, وہ ختم نہیں ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی, لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے اپنا کنزیومرزم تو بھی پیدا کرنا ہے نا. پھر یہ کچھ علاقوں کو, کچھ ملکوں کو یہ جان بوجھ کر یہ رکھتے ہیں غریب. کیوں؟ کیونکہ اگر سارے ہی ملکوں کے اندر انڈسٹری آ جائے گی, انڈسٹریلائزیشن ہو جائے گا, ٹھیک ہے, سارے ترقی یافتہ ہو جائیں گے, تو بتائیں ان کا پروڈکٹ کون خریدے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ نظام کسی طور بھی جو ہے نا وہ خیر نہیں لے کے آ سکتا. یہ جمہوریت کا نظام, اب دیکھیں, اب ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, عرب ملکوں کی بات کر لیتے ہیں. عرب ملکوں میں بادشاہت ہے, وہاں جمہوریت کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ عوام نظریاتی ہے, اس لیے جمہوریت جب آئے گی تو جمہوریت کوئی نہ کوئی اسلامک ٹچ لازمی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے بادشاہوں کو ہی انہوں نے سرمایہ دار بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. بادشاہی ان کے کیپٹلزم کے شکنجے میں آ گئے. اب بادشاہوں نے مکمل اجازت دے دی ہے. جس طرح آپ یو اے میں دیکھیں, وہاں پہ مسجد ہے اور ساتھ کلب بھی ہے, ٹھیک ہے, شراب خانہ بھی ہے, تو ان کا کاروبار زیادہ بڑھ رہا ہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں جمہوریت لانے کی. جیسے ہی بادشاہ نے آنکھیں دکھائیں, فوراً عوام کو بھڑکایا جائے گا کہ دیکھو تم آزاد ہو, دیکھو تمہاری زندگی میں کیوں کوئی تم پر حاکم بنے, تم اپنی مرضی سے حکومت بناؤ, اور تمہارے اپنے تم لوگوں سے منتخب کی ہوئی جو ہے نا پارلیمنٹ چلنی چاہیے. عوام کو بھڑکائیں گے اور سپانسر کریں گے, کچھ گروہوں کو مال دیں گے اور بھڑکا کر جو ہے نا بادشاہی نظام کو الٹا کر جمہوریت قائم کروا دیں گے. اب جمہوریت قائم جب کروا دیں گے تو ان کو اپنی مرضی سے پھر جو ہے نا وہ لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام کا یہ لونڈی ہے جمہوریت کا نظام. ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی صورت بھی نہیں اس کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا. نہ یہ اسلام کی ٹچ کتنے لگا لیں گے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ نظام کا ڈیزائن ہی اس طرح ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ انسان کی کلی آزادی ہے, اور اسلام اس کی ضد بن جاتا ہے, کیونکہ اسلام انسان کو کلی آزادی دے ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. آئندہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے نا وہ ہماری جو مذہبی طبقہ ہے جتنا کچھ مرضی کر لے, یہ اسلام نہیں لے کے آ سکتا. جمہوریت کے ذریعے اسلام آ ہی نہیں سکتا. آپ کو میں ہر طرح سے جسٹیفائی کر دوں گا کہ جمہوریت کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا. جماعت اسلامی تا قیامت اس طرح سے جدوجہد کرتی رہے. اسلامی نظام جو خالص اسلامی نظام ہے وہ تا قیامت زمین پر قائم ہو ہی نہیں سکتا. جزاک اللہ. السلام علیکم.